ناظرین، ٹونی بلنکن کے بیانات کا تسلسل جاری ہے، اور ان کے بیانات کا پچھلے 2-3 پروگراموں میں ہم باقاعدہ تجزیہ اور تفصیل دیتے رہے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں ان کی جو مزید خیالات سامنے آئے ہیں پاکستان کے لیے افغانستان میں کردار سے متعلق، میں ذرا ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنا چاہوں گا۔ ایک بات میں ذرا ٹونی بلنکن کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ حلف وفاداری اٹھا رہے تھے تو، اور جس وقت انہیں نامزد کیا صدر بائیڈن نے، تو ٹونی بلنکن نے یہ کہا کہ وہ ہولوکاسٹ سروائیورز جو یہودیوں کو مارنے والے کیمپ ہیں ان سے بچ جانے والے لوگوں کی اولاد ہے، اور وہ اب چونکہ امریکہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے تو وہ اب امریکہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ کی خدمت کرنے کے یہ بھی تو طریقہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھیں کہ مظلوم لوگوں کا ساتھ دینا امریکہ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور خود ان کی بطور وزیر خارجہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں افغان طالبان کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کو بھول کر امریکی وزیر خارجہ صرف طالبان کو آدھا حق دینے کے لیے تو کسی طرح تیار نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کا بیان ہے کہ امریکہ کو امید ہے کہ پاکستان پرامن افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کا امریکہ کے نزدیک افغانستان میں بہت اہم کردار ہے، انہوں نے اگلی بات کہی ہندوستانی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ یہاں تک تو بات درست ہے کہ اگر کوئی اثر و رسوخ ہے تو استعمال کرنا چاہیے، یہ تو پاکستان بھی کہتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اتنا اثر و رسوخ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ صرف اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے طالبان پر، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ طالبان طاقت کے زور پر افغانستان میں قبضہ نہ کریں۔ طالبان 20 سال کی تحریک کا نام ہے جناب ٹونی بلنکن۔ وہ تحریک وہ ہے جس سے آپ نے مذاکرات کر کے اپنی افواج کو محفوظ انداز میں افغانستان سے نکالا ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اپنی 20 سالہ جدوجہد کو چھوڑ کر اخلاقی طور پر آپ ہتھیار ڈال دیں اور آپ کے کہنے کے مطابق اقتدار میں شریک ہو جائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مطالبہ آمیز انداز میں ٹونی بلنکن نے کہا کہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ انہوں نے یہ ان پر زور دیا اور دھمکی آمیز انداز تھا کسی حد تک، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو ادا کرے گا۔ یہ دیکھیے ناظرین، ٹونی بلنکن کا بیان جو ہے اس کا ایک آخری حصہ چین سے متعلق ہے۔ اچھا، چین کی دلچسپی جو افغانستان میں ہے اس پر ہم پچھلے پروگراموں میں بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ افغان طالبان کا ایک 9 رکنی وفد جو تھا وہ پچھلے 2-3 دن پہلے چین پہنچا، اور وہاں ان کا زبردست چینی حکومت کی طرف سے استقبال کیا گیا۔ تمام دنیا میں تصویریں آئیں اور چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی تشکیل نو میں افغان طالبان کا کردار ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے کوئی اپنی زبان کو لک نہ دینے کی کوشش نہیں کی، بڑی وضاحت سے بات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دلچسپی کے ساتھ کہ ٹونی بلنکن نے دہلی میں جو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ چین کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی مثبت چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ خیر، آپ کا خیال ہے کہ مثبت چیز ثابت ہو سکتی ہے، یہ ہے ہی ایک بنیادی طور پر بہت مثبت رویہ جو چین ہمیشہ اختیار کرتا ہے۔ دوسری بات، اگر بیجنگ، انہوں نے کہا ٹونی بلنکن نے، افغانستان کے تنازع کے پرامن حل اور وہاں حقیقی نمائندگی والی حکومت چاہتا ہے تو امریکہ چین کے کردار کا خیر مقدم کرے گا۔ چین کی جو حدود ہے کسی بھی ملک کے لیے وہ مداخلت کی حدود نہیں ہوتی، ان کا انداز مداخلت کا نہیں ہے، وہ وہاں پر کس طرح کی حکومت آتی ہے اس کے لیے کبھی تجویز نہیں دیتے۔ ان کا پہلا اور آخری مطالبہ یہ ہے چین کا طالبان سے کہ افغانستان میں کے مسائل کا حل پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں پر کسی طرح ان کے افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ وہ امریکہ کی طرح کبھی دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ اچھا، یہی غلط فہمی ابھی تک امریکہ کو ہے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ چین ایک مساوی سپر پاور بن چکا ہے۔ اقتصادی طور پر 2026 میں ان کے اور ہندوستان کے اعداد و شمار جو معاشیات کے ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، جی ڈی پی برابر ہو جائے گی، شاید اس سے بھی بڑھ جائے۔ تو یہ تشویشناک وہ صورتحال ہے جس کے متعلق صدر بائیڈن اکثر اشارہ کرتے ہیں، اور چین سے تصادم کی
بات کرتے ہیں اس وقت بھی جنوبی چین کے سمندر میں برطانیہ کے بحری جو طیارہ بردار جہاز ہے وہ اس علاقے میں ہے جو چین کے دعوے کے مطابق وہ جنوبی چین میں اس کا سمندر ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس طیارہ بردار جہاز پر جو لڑاکا طیارے ہیں وہ کچھ امریکہ کے بھی ہیں. تو یہ ایک بڑی خاص تبدیلی ہے کہ چین پر آپ کس طرح دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہو رہا. تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کو چاہیے کہ چین کے کردار کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ چین کا احترام بھی کرنا سیکھے اور پاکستان کا.